جی لوگ غلط ہو گئے نا، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تھوڑا غمی کو لے لیتے ہیں، غمی کے اندر ایک آدمی مر گیا، فوتگی ہو گئی، تو فوتگی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر گیا تو اب اس سے اس کے تمام جو ہے عمل وہ منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، نہ وہ دیگر کوئی نیکیوں کے کام کر سکتا ہے۔ بس اس کے عمل سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ کاٹ دیے گئے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ چھوڑ جائے دنیا کے اندر تو اس کا ثواب، اس عمل کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے قبر کے اندر بھی۔ نمبر ایک کہ ایسا علم، ایسا صدقہ جاریہ جس کو وہ صدقے کے طور پر کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں بنا گیا، راستہ بنا گیا، راستہ دے گیا، مسافر خانہ بنا گیا، اور کسی جو ہے اچھے رفع عامہ کے کام میں کچھ چیز لگا گیا، جب تک اس سے عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سبتھوڑ کے حساب سے قبر میں ثواب پہنچا رہے ہیں۔ جس آدمی نے یہ مسجد بنائی مر گیا، قبر میں چلا گیا، یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے، جتنے جمعے ہوئے، جتنے اس میں تراویح ہوئی، روزے ہوئے، ذکر اذکار ہے، اعمال ہے، اس کو تھوڑ کے حساب سے ثواب آپ سب کا پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے اور اس کو بھی مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا ایسا علم، دین کا علم جس کو یا تو وہ سکھا گیا، کسی کو سکھا گیا، خود سکھاتا رہا، آگے طالب علم پیدا ہو گئے، آگے چلتے رہے، تو وہ قبر میں ہے اور جب تک یہ علم چلتا ہے اس کے سکھایا ہوا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ یا کسی کو کسی طالب علم کے ساتھ اس نے ایسا تعاون کیا کہ اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے اس نے ساری وہ بوجھ اٹھایا، سارا خرچہ اٹھایا، اور اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ یا ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ جو اس کے پیچھے نیک کام کرے اور نیکی کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے مغفرت مانگے، اس کے لیے سارے ثواب کرے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، باقی سارے عمل کٹ گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ قبر کے اندر مردہ جو ہوتا ہے وہ ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے، اور ڈوبنے والا جس طرح کسی کی مدد کا خواہشمند ہوتا ہے، کسی سہارے کا خواہشمند ہوتا ہے، مردہ بھی قبر کے اندر اس طرح آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے سارے ثواب کا خواہشمند ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے۔ اور جب اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، دیگر اس کے دوست احباب، اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، سارے ثواب کرتی ہے، تو اس کو جب پہنچایا جاتا ہے تو اس کے ہاں وہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ ساری دنیا اگر مل جائے تو اتنے محبوب نہیں ہے جتنا وہ ثواب اس کو محبوب ہوتا ہے، دنیا معافی سے اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دعا کرنے والے، جتنے بھی دعا کرنے والے اس کے پیچھے سارے ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ اگر تھوڑا سا بھی کرتے ہیں اللہ اس ثواب کو بڑھا کر پہاڑوں جیسا اس مردے کو عطا کرتے ہیں، پہاڑوں جیسا ثواب۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا میں دنیا والوں کا تحفہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کی جائے، دعا کی جائے، سارے ثواب کیا جائے ان کے لیے۔ یہ تو سارے ثواب کرنا شریعت کے اندر حکم ہے، جائز ہے، ضروری ہے، اور حق بنتا ہے مرنے والے کے پیچھے، مرنے والے کا حق ہے پیچھے زندہ رہنے والوں پر کہ اس کے لیے سارے ثواب کریں۔ لیکن یاد رکھیں ہر عمل کے ثواب کے حصول کے لیے اساسی اور بنیادی طور پر دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، دو چیزیں۔ نمبر ایک عمل کا صحیح ہونا، کس کا صحیح ہونا؟ عمل کا صحیح ہونا، اور نمبر دو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کا ہونا، اللہ کی رضا کا ہونا۔ عمل صحیح ہو، اللہ کی رضا پر ہو، تو بس اس عمل کا جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ باقی کسی عمل، وہ عمل جو ریاکاری کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو اور رسم رواج کے طور پر ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، بالکل اس کا ثواب نہیں ہوتا۔
اس کو تو نبی علیہ السلام نے مردود کر دیا، کاری اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے ہاں تو یہ محبوب نہیں ہے، نقصان ہے بہت بڑا۔ تو لہٰذا اس کا ثواب، عمل کے ثواب کے حصول کے لیے کتنی چیزیں چاہیے بھائی؟ بولے کتنی چاہیے؟ دو۔ نمبر ایک، عمل ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، چلو یہ لے لیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کو سب سے پہلے اس نماز کو سیکھنا ضروری ہوگا۔ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس نماز کو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کے سارے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو سیکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ اور پھر دوسری چیز اسی کے اندر عمل کے ٹھیک ہونے میں کہ وہ نماز شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ وہ روزہ رکھتا ہے تو شریعت کے مطابق ہو، حج کرتا ہے تو شریعت کے مطابق ہو، اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ عمل تو ٹھیک ہو گیا، عمل ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسری چیز کون سی چاہیے اس کی قبولیت کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ کس کی رضا؟ اللہ کی رضا، خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو بس یہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ ہمیں مرنے والے کے بعد اس کے سارے ثواب